نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری ماں اور بہنوں، ہر طرح کی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں سب سے بڑی دولت جو عنایت فرمائی وہ یہ کہ ہمیں مومن مسلمان بنایا اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور پیروکار بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سب سے بڑی دولت سمجھ کر اس پہ قائم رہنے اور مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق سے نواز، آمین یا رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا، یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں جنت میں بسایا۔ جنت کی زندگی بڑی پرسکون ان کی گزر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ میری نافرمانی سے بچنا، اور وہ نافرمانی کیا تھی کہ ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کے ابا آدم اس درخت کے قریب گئے اور اس کا پھل کھایا، جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں بھیجا اور کہا دنیا میں جا کے اب اس گھر میں دوبارہ آنے کے لیے نیک کام کریں۔ اور اللہ نے وارننگ دی کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اس سے ہوشیار رہیے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں بھی یہ وارننگ قرآن میں دیا کہ اے انسانوں، شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، لہٰذا تم بھی ہوشیار رہنا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا، تاکہ جو تمہارا اصل گھر ہے یعنی جنت وہاں واپس آ سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے تو ایک مومن مسلمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے زندگی کے ہر پل نیکیوں کے کام کرتا رہے تاکہ وہ جنت میں جا سکے، جہنم کے عذاب سے بچ سکے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ خاص مہینے اور کچھ خاص ایام اور راتیں رکھ دی ہیں جس میں ہم تھوڑا عمل کر کے اللہ کے نزدیک بہت بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کی عظمت و فضیلت اور اس کے روزوں کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے تم پہ فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تمہارے اوپر کوئی نیا حکم نہیں، تم سے پہلے بھی جو امتیں گزری ان کے اوپر بھی یہ حکم تھا، یہ ان کی بھی سنت رہی ہے۔ اور روزے کی عظمت کے متعلق اتنی بات کافی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس بندے نے زندگی میں کبھی بھی ایک روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھ لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو یعنی اسے جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دے گا۔ عام روزوں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی رمضان کے روزے کی بات نہیں۔ اندازہ لگائیے جو شخص رمضان میں ایک روزہ رکھ لے گا اس کا جو ثواب، اس کا مقام مرتبہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سمجھ سکتا ہے میرے بھائیوں۔ حضرات، آج کا موضوع خطاب ہے قرآن کریم کی عظمت کے متعلق اور اعتکاف کے متعلق اور چند باتیں شب قدر کے متعلق۔ حضرات،
ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو، جو کہ سب سے عظمت والی کتاب ہے، سب سے عظمت والے مہینے یعنی رمضان المبارک، اور سب سے عظمت والی رات یعنی شب قدر، جو 83 سال 4 مہینے سے کہیں زیادہ عظمت والا مقام اور مرتبہ یہ رات رکھتی ہے۔ حضرات، اس مبارک رات کے اندر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کا خیر رکھا ہے۔ یعنی اس قرآن کے اندر حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ اندازہ لگائیے اس قرآن کے متعلق خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ کمر بستہ ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ تیز ہوا سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاق و چوبند ہو کر، کمر بستہ ہو کر اس ماہ کے اندر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر رات ملاقات کرتے، اور جب ملاقات کرتے تو قرآن کریم پڑھ کے انہیں سنایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اندازہ لگائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال دور کیا کرتے تھے۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا 2 دور کیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر قرآن سے محبت خصوصاً رمضان مبارک کے اندر کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تلاوت کی طرف بہت زیادہ آگے بڑھتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، آپ یہ جانیے کہ قرآن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا کی ہے، اتنی عظمت والی کتاب دی ہے، آج ہم اس کو پڑھتے نہیں، آج اس کو ہم اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلی طور پہ یہ بات فرمائی کہ بے شک یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو سب سے بہترین راستے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اسلام لائے ہیں اس کی بہترین رہنمائی کرنے والا، اس کی طرف بہترین گائیڈ کرنے والی کتاب اگر ہے تو قرآن ہے۔ اور اللہ نے اس کے متعلق فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یعنی باطل، جھوٹ کبھی قرآن کریم کے اندر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہرگز نہیں آ سکتا۔ یعنی جو شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس میں غور کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو یقیناً وہ آدمی اس دنیا میں جب تک زندہ رہے گا اس کی زندگی خوشگوار ہوگی، پیسفل اس کی لائف ہوگی، اور مرنے کے بعد کی زندگی اس کی بہترین رہے گی۔ اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً قرآن کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرات، یہ آیتیں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اس کے متعلق غور نہیں کرتے۔ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تو ذرا اندازہ لگائیے، اگر ہم اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو کیا ہماری زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی؟ ہمارے اندر بدلاؤ نہیں آ سکتا؟ ہم کیا اس دنیا میں رہ کر کبھی ذلیل ہو سکتے، کبھی رسوا ہو سکتے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اس قرآن کو حفظ جاں بنائیے، اس قرآن کو پڑھیے، اس کی تلاوت کریے، اس کی تلاوت کو سنیے میرے بھائیوں، اس میں غور کریے، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیے، اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیے، اور اس کے مطابق زندگی گزار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم یہ جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی مصیبتوں، دکھوں اور پریشانیوں سے گزرتا ہوا صحابہ کرام تک پہنچا، اور صحابہ کرام نے اپنے خون پسینے سے سینچ کر قرآن کو ہم تک پہنچایا۔ ہمیں معلوم ہے جب ابتدا میں قرآن کریم کا نزول ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، اس قرآن کو جلدی جلدی جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہی پڑھنے لگتے، اور بخاری کے اندر اس کی باقاعدہ وضاحت ہوئی ہے۔ صحابی نے پڑھ کے بتایا، اپنے ہونٹوں کو ہلا کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جلدی جلدی اپنے ہونٹوں کو ہلایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی آپ قرآن کو جلدی جلدی جبریل علیہ السلام کے ساتھ مت پڑھیے، بلکہ جب جبریل علیہ السلام پڑھیں آپ دھیان سے کنسنٹریشن کے ساتھ سنیے، اور جب وہ خاموش ہو جائیں پھر آپ دہرائیے۔ آپ کو ہم سکھانے والے ہیں، اس کا معنی اور مطلب ہم آپ کو بتلانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کا دور کیا، اپنے صحابہ کو سنایا اور صحابہ نے اس کو یاد کیا، لکڑی پر، پتھر پر اور ہڈیوں پر اس کو لکھا، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس قرآن کریم کو باقاعدہ یاد کر لیا گیا، اس کو مختلف چیزوں پر لکھ لیا گیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس کو لکھ دیا جائے، لہٰذا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مختلف چیزوں پہ قرآن کریم لکھا ہوا تھا، غیر مرتب تھا، اس کو ترتیب دیا، غیر مرتب تھا اس کو ترتیب دے کر اس کو ایک یکجا جمع کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام نسخوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا ایک نسخہ بنوایا اور پھر اس کا نقل کرا کے پوری دنیا کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ میرے بھائیوں، جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی، میرے بھائیوں آپ اندازہ لگائیے اس قرآن کے لیے کتنی مصیبت، کتنی تکلیف، کتنی محنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے، اور ہم تک یہ قرآن کریم آج ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن آج اس کو ہم پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اور آپ شرماتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہماری عمر 20 سال ہو گئی، بعض کہتے ہیں ہماری 50 سال ہو گئی، بعض کہتے ہیں ہماری 70 سال ہو گئی، ہم قرآن کیسے سیکھیں؟ قرآن تو بچے سیکھتے ہیں۔ ہرگز نہیں میرے بھائیوں، صحابہ کرام بعض ایسے تھے جو بوڑھے تھے، بعض ایسے صحابہ کرام تھے جو 30 سال کے تھے، کچھ 40 کے بھی تھے، کچھ 50 کے بھی تھے، انہوں نے قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے سیکھا۔ میرے بھائیوں، اصحاب صفہ، آپ کو معلوم وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے غریب اور خستہ حال صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سیکھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اتنی چھوٹی تھی کہ میرے بھائیوں وہ اسی چادر کو گردن پہ لپیٹتے اور وہی ان کا کرتا اور وہی ان کا میرے بھائیوں تہبند ہوا کرتا تھا۔ کتنی مصیبت، کتنی پریشانی، کتنا دکھ اٹھا کے قرآن کریم کو سیکھا، دین کو سیکھا، ہم تک پہنچایا۔ آج ہمارے پاس قرآن کریم ہے، ہمارے پاس اچھا لباس ہے، اچھے کپڑے ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھا گھر ہے، بینک بیلنس ہے، سب کچھ ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، قرآن کریم کو نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کریم کی عظمت کو نہیں سمجھتے، قرآن کریم کے مقام کو نہیں سمجھتے۔ اسی لیے آج ہماری زندگی میں بہترین گھر، بہترین گاڑی، بہترین لائف، بہترین ہماری سوسائٹی ہونے کے باوجود ہم پریشان ہیں، خستہ حال ہیں، دن بدن دکھوں مصیبتوں پریشانیوں میں گھر رہے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے جسم کو اچھا کپڑا تو دیا، ہم نے اپنے جسم کو اچھی خوراک تو دی، کھانا تو دیا، بہترین گاڑیوں میں تو گھوم لیا، لیکن روح جو آسمان سے آئی تھی اور قرآن جو آسمان سے آیا تھا، ہم نے اپنے روح کا تعلق قرآن سے نہیں کرایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم پریشان ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے، صحابہ کی سنت پہ چلتے ہوئے ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً قرآن اس کے اندر شفا ہے، ہدایت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے اندر شفا ہے، ہدایت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آدمی کفر میں مبتلا ہے، اگر آدمی شرک میں مبتلا ہے، اگر آدمی بدعتوں میں گرفتار ہے، میرا خود کا اپنا مشاہدہ ہے، بہت سارے لوگ جو بدعتوں میں، شرک میں ملوث تھے، خود قرآن خرید کے لائے، اس کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے خود سدھر گئے۔ یہ میرا خود اپنا مشاہدہ ہے میرے بھائیوں۔ جو کل اعتراضات کیا کرتے تھے، شرک و بدعت و کفر کی باتیں کیا کرتے تھے جہالت کی بنیاد پہ، آج وہ توحید اور قرآن و سنت کے علم بردار ہو گئے۔ کیسے؟ کیونکہ اس بندے نے، حالانکہ وہ کوئی عالم نہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت بڑا
پڑھا لکھا انسان نہیں، لیکن عام پڑھا انسان جس کو تھوڑی اردو آتی تھی، یا تھوڑی ہندی، یا تھوڑی انگلش، اس نے قرآن کو پڑھ کے اپنی زندگی تبدیل کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر ہم نے شفا، ہدایت، ہر چیز رکھ دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر ہمارے دلوں کے اندر اگر کفر، شرک اور دیگر بیماریاں ہیں تو قرآن پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سدھار کر دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کو حضور قلب کے ساتھ، ہم قرآن کو بالکل کنسنٹریشن کے ساتھ سدھرنے کے غرض سے اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر سے ان تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اخلاقی برائیاں ہیں، یعنی کوئی آدمی سخت مزاج ہے، کوئی آدمی بخیل ہے، کوئی آدمی بد اخلاق ہے، اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو اس کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے، وہ آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا ہو جاتا ہے، اس آدمی کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے، یعنی انسان ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا، سچا، پیارا امتی بن جاتا ہے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، لہٰذا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریے، قرآن کریم کو اپنی زندگی کا اصل مقصد بنائیے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کا اصل مقصد موبائل بنا لیا ہے، اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں آپ سب کے مشاہدے میں، ہم جانے انجانے میں موبائل کے ساتھ اتنا وقت گزار دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹہ ایسے گزر جاتا، پتہ نہیں چلتا۔ لیکن قرآن کریم کے لیے ہم ہر دن، بلکہ یہ کہا جائے ہفتہ، بلکہ یہ کہا جائے مہینے میں 10 منٹ نکالنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ پھر اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے، ہم فلاں پریشانی میں مبتلا ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک کال کرنے کے لیے کسی آدمی سے ملاقات کرنی ہے، آپ اس کو کال کرتے ہیں، آپ کا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ آپ کو اللہ سے ملاقات کرنی ہے، آپ کو نبی کی سنت پہ چلنی ہے، آپ کو دین اسلام پہ چلنا ہے، آپ کو قبر میں، آپ کو حشر میں، ہر جگہ کامیابی چاہیے، دنیا میں عزت چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کو سوچیں، اس میں غور و فکر کریں، اس کو سمجھیں، اسی کے ذریعے سے بدلاؤ ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن کریم سب سے زیادہ سٹیک، صحیح، درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا اجر یعنی جنت الفردوس عطا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہی ہمیں یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو اس قرآن کریم کو پڑھ کے اگر خصوصاً سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق، آج ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، اور یہ چیز اچھے خاصے دیندار لوگوں کے گھروں میں بھی دیکھی جاتی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کسی پہ طنز کے طور پہ نہیں کہتا میرے بھائیوں، یہ ہماری بے دھیانی کی وجہ سے اور شیطانی وسوسوں میں آنے کی وجہ سے کہ بچہ بیمار ہوتا ہے، ہم خود بیمار ہوتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دوائیں کراتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، ہمارے امت میں اکثر لوگ مر جاتے ہیں نظر بد کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، اللہ کے حبیب نے فرمایا انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے نظر بد کی لگنے کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ اونٹ ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے نظر بد کی وجہ سے۔ آپ کو معلوم ہے، ایک صحابی نہا رہے تھے، غسل فرما رہے تھے، ان کے کوئی دوست ملنے کے لیے آئے، انہوں نے دیکھا تو غسل فرماتے ہوئے تو کہا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا آپ تو بڑے حسین و جمیل ہیں، آپ کتنا حسین و جمیل ہیں۔ انہوں نے یہ کہا تو ان کے ساتھی تڑپنے لگے، وہ وہیں پہ تڑپنے لگے، ان کے بیٹے وہاں کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انفارم کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی طبیعت بہت خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی جان نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ماجرا پوچھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے والد کے دوست ملنے کے لیے آئے تھے، وہ غسل فرما رہے تھے، انہوں نے کہا آپ کتنے حسین و جمیل ہیں، یہ کہہ کے جو ہے وہ بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے ان کے ساتھی کو ڈانٹا کہ تم اپنے ساتھی کا قدر کرنا چاہتے ہو، تم یہ کیوں کہتے ہو، جب تمہیں کوئی چیز بہتر لگے تو ماشاءاللہ کہو۔ میرے بھائیوں، آج ہم دعاؤں کے چکر میں قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں، سورہ فاتحہ کا اہتمام نہیں کرتے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کا اگر اہتمام کیا جائے الحمدللہ اس سے اتنا بہترین رزلٹ نکلتا ہے۔ اگر سورہ ناس، سورہ فلق کا اہتمام کیا جائے میرے بھائیوں، اس کا اتنا بہترین رزلٹ نکلتا ہے کہ آدمی بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری پریشانیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے نجات پا جائے، کیونکہ اکثر بیماریاں، اکثر پریشانیاں یہ شیطانوں کی وجہ سے ہوتی، میرے بھائیوں، شیطانوں کی وجہ سے۔ قرآن کریم میں آیا داؤد
قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اپنے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے شیطان نے چھو کے بیمار کر دیا ہے۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیے، اکثر بیماریاں شیطانوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریے میرے بھائیو، خصوصاً جب ہمیں بخار ہو، بیماری ہو، سر درد، بدن درد، تو خصوصاً سورہ فاتحہ، سورہ ناس، سورہ فلق کا اہتمام کریں، اس کو بار بار پڑھیں، صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام کو پڑھیں، کثرت کے ساتھ انشاءاللہ آپ آزما کے دیکھیے، پڑھیے، ایک دن 2 دن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دواؤں کے بغیر صرف دعاؤں سے آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو شفا فرمائے گا۔ یہ بالکل آزمایا ہوا نسخہ ہے، اور حدیث پاک پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آج ہمارا معاملہ ڈولو اور دیگر دوائیوں پہ ہے، یہ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے، اکثر بیماری اللہ کے رسول کو کیا ہوتی؟ بخار اور یہی ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام موت کے بستر پہ تھے، آپ کو اتنا سخت بخار تھا کہ آپ بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے، اور ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک بار تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چھوا تو آپ سے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے صحابہ جو آپ میں سے 2 لوگوں کو بخار ہوتا ہے وہ مجھ اکیلے کو ہوتا ہے، ہم میں سے نارمل طور پہ 99 100، اب اندازہ لگائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل بخار ہوا کرتا تھا۔ کیا دوائیں کھاتے تھے میرے بھائیوں؟ یہی سورہ ناس، سورہ فلق۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑتے، آپ پریشان ہوتے، آپ علیہ السلام کو بے چینی ہوتی، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اسی سے اللہ تعالیٰ کو شفا دیا کرتا تھا۔ اور کہتے جب اللہ کے رسول اتنا بیمار ہو جاتے آپ نہ پڑھ سکتے تو میں سورہ ناس، سورہ فلق آپ علیہ السلام میں پڑھتی، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ پھونک کے، چونکہ آپ کا ہاتھ برکت والا تھا، پھر اسی کو آپ کے جسم میں مل دیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، آپ کو نسخہ فری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یہ سورہ ناس، سورہ فلق کیوں اللہ نے نازل کیا، کیوں دیا میرے بھائیوں؟ صرف اور صرف سنتوں میں چھوٹی سی نماز پڑھ کے گھر جانے کے لیے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ لبید بن عاصم نامی یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے قریب ڈسٹرب تھے، پریشان تھے۔ جادو، اگر وہ جادو عام انسان پہ کر دیا جائے تو آدمی پاگل ہو کے مر جائے، چونکہ آپ نبی تھے، اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو یہی سورہ ناس، سورہ فلق اللہ تعالیٰ نے دیا کہ جاؤ میرے نبی کو پڑھ کے سناؤ۔ جبریل علیہ السلام آئے، لے کر آئے یہی دونوں صورتیں، سورہ ناس، سورہ فلق، اور پڑھا گیا تو جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے باندھ دیا گیا تھا، میں جکڑا ہوا تھا، اب میں بالکل آزاد ہو گیا۔ سورہ ناس، سورہ فلق میرے بھائی، یہ تو میں صرف 2 صورتوں کی باتیں کر رہا ہوں، وگرنہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے جائیے۔ آیت الکرسی کی الگ فضیلت، سورہ فاتحہ کی الگ فضیلت، ہر صورتوں کی الگ فضیلت، اس کو اگر پڑھتے جائیں میرے بھائیوں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جو صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صرف قرآن کو پڑھ کر اس عقیدے کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ میں یہ سورہ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شفا دے۔ یقیناً میرے بھائیے اس کو آزمائیے، پڑھ کے چیک کریے، اور دوسروں کو بتائیے یہ صورتیں ہماری زندگی میں بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے دیا۔ یہ سورہ ناس، سورہ فلق، یہ دراصل ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین نسخہ دیا ہے تاکہ اس کو پڑھیں، اس کے ذریعے سے ہم اپنی جسمانی بیماریوں کو دور کریں۔ لہٰذا سب سے پہلے جب بیمار ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اور سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کے دم کریں۔ نہ آرام ہونے پہ پھر دوا لائیں میرے بھائیوں، فوراً دوا لانا شروع نہ کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے، اب چند باتیں جو ہے آپ کے سامنے آخری عشرے کے متعلق کروں گا، کیونکہ بات جو ہے وقت کم ہے میرے بھائیوں۔ رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے، خصوصاً آخری لاسٹ کے 10 دن، 10 راتیں، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں حدیثوں کا جو خلاصہ پیش کر دوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا آخری 10 دن رہتا ہے، آخری 10 راتیں، تو خود جاگتے، کمر بستہ
روزہ ہو جاتے بالکل ایکٹیو ہو کر اور اپنے گھر والوں کو جگاتے اور خوب اللہ کی عبادت کرتے. اچھا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم حضرات رمضان مبارک کا جو حسین موقع اور گولڈن چانس اللہ نے دیا تھا، اس میں اپنے آپ کو فٹ بناؤ، سال بھر جو کچھ کھاتے ہو اس رمضان مبارک میں بیلنس ہو جائے، آپ فٹ ہو جاؤ جسمانی طور پہ. ہم رمضان مبارک میں اتنا زیادہ مرکن چیزیں کھاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ آدمی رمضان مبارک کا آخری 10 عشرہ پہنچتے پہنچتے بیمار ہو جاتا ہے. لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، پریشان ہیں. کیوں؟ ہم صبر نہیں کرتے، بس کھانا پینا طرح طرح سے. میرے بھائیوں کھائیے پیجیے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے لوگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو زمین سے اگایا اس کو کھاؤ، لیکن کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اتنا کھاؤ جتنا آپ کا ڈائجسٹ ہو، اتنا نہیں کہ آدمی آپ بیمار ہو جاؤ. ولا تسرفوا، زیادہ نہ کرو. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. کافر کتنے آنت میں کھاتا ہے؟ 7. یہ نارمل دنوں کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ایک کافر 7 روٹی کھاتا تو ایک مومن 1 روٹی کھاتا. یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی آدمی زیادہ کھانا چاہے تو کھانے کو 3 حصے میں تقسیم کر کے کھائے. فار ایگزامپل کوئی آدمی 900 گرام میں اس کا پیٹ بھرتا ہے تو 300 گرام وہ کھانا کھائے، 300 گرام پانی پیے، اور 300 گرام وہ باقی رکھ کے اس کو سانس لینے کے لیے. آج دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ قرآن کی آیات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کر کے اپنا بہترین ٹریٹمنٹ اور علاج کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان پریشان ہیں. طرح طرح کی بیماریاں، شوگر، یہ وہ بیماریاں. میرے بھائیوں یہ بات بالکل ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کئی 100 بیماریوں سے نجات دیتا ہے، کئی 100 بیماریوں کا. یہ بالکل ریسرچ ہے. لیکن ہم اور آپ رمضان میں کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اور آپ رمضان کو کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے. میرے بھائیو یہ میں طنز کے طور پہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ کے نبی نے کہا آپ کو نارمل دنوں میں کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مومن 1 آنت میں کھاتا ہے. اے مومنو اگر تم میں سے کوئی زیادہ کھانا چاہے کھانے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کھائے. 1 حصہ کھانا کھائے، 1 حصہ پانی پیے، 1 حصہ باقی رکھے سانس لینے کے لیے. یہ نظام زندگی اسلام نے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے دی. میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس قدر مضبوط تھے، ہمارے نبی کس قدر مضبوط تھے. اتنی زیادہ مرکن غذائیں ملتی تھی؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں. کم کھاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ چوکر والی روٹی کھایا کرتے تھے، وہ کم کھایا کرتے تھے، وہ پہلوان قسم کے آدمی تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، کھانے پینے کی چیزیں کم تھی لیکن مضبوط تھے. آج ہم کھا پی کے بھی بیمار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے میرے بھائیوں. یہ کوئی میں موضوع کھانے پینے پہ نہیں کہہ رہا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہوتا ہے اس میں ہم بیمار ہو رہے ہیں، عبادتوں کے بجائے سستی ہو رہی ہے. اکثر گھروں میں یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں. لہٰذا میرے بھائیوں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ حضرات اپنے کھانے پینے کے سسٹم کو درست کریے، خصوصاً جب رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ پہنچے. جیسا کہ آپ کے نبی کیا کرتے تھے، خود جاگتے تھے، اپنے گھر والیوں کو جگاتے تھے، خوب اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے. آپ خوب عبادتیں کریے. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا. تو اعتکاف کریں. اعتکاف بہترین عبادت کا موقع ہے کہ آپ اس کو اپنائیں. حضرات اعتکاف معتکف کے لیے ضروری ہے. اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو اعتکاف کرے اس کے لیے سنت یہ ہے کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی نہ جائے، وہ آدمی جنازے میں بھی نہ جائے، وہ اپنی بیوی کو بھی نہ چھوئے، اور مسجد سے سوائے اہم ضرورت کے نہ نکلے. یعنی اگر مسجد میں لیٹرین پیشاب کے لیے ٹوائلٹ نہیں بنا تو آدمی باہر جائے، اگر وہ ہے تو پھر باہر جانے کی اجازت نہیں. وہ مسجد میں رہ کر خاموشی کے ساتھ کونے میں پڑا ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، زیادہ سے زیادہ رو کے اللہ سے دعائیں کرے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرے. آنکھوں سے آنسو بہائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. یہ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت محبوب تھی.
یہ ہم میں سے حضرات جو ہیں جن کے پاس فرصت ہے، جن کے پاس دقت نہیں، کوشش کریں کہ وہ اعتکاف ضرور کریں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے آپ کو موقع یہ ملے گا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ ذکر و اذکار کریں گے، آپ دعائیں کریں گے، آپ نوافل کا اہتمام کریں گے۔ تو اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، یعنی 5 نمازیں تو آپ پڑھیں گے، آپ تراویح کی نماز پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ 12 جو نوافل ہیں، یعنی ظہر میں اور اسی طریقے سے مغرب میں، عشاء میں، فجر میں جو دو 4 وغیرہ، یعنی جو 12 سنتیں ہیں، اس کا خصوصاً اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ وہ کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، کسی سے گفتگو نہ کریں، اور پھر 15 منٹ کے بعد کھڑے ہو کر 2 رکعت، 4 رکعت، 8 رکعت جو بھی پڑھ سکتے ہیں، کم از کم 2 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے گویا کہ 3 مرتبہ کہا اس نے حج عمرے کا ثواب حاصل کیا تھا، 3 ٹائمز، تامہ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے مشقت جھیل کے کہاں جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں مول صاحب عمرے کی خواہش ہے، کاش میں بھی کروں، اچھی طرف ہے بھائی، ثواب چاہتے ہیں، فجر کی آپ نماز پڑھیے، فرض امام صاحب کے پیچھے بیٹھے رہیے، 15 منٹ کے بعد بیٹھے ہوئے ذکر کریے، 2 رکعت پڑھ لیجیے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مکمل حج عمرے کا کمپلیٹ ثواب دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، یعنی جنت میں داخل کرے جو ظہر سے پہلے اور بعد میں 4 رکعت پڑھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق آپ کو دعائیں بھی مل رہی ہیں۔ اچھا، جو حضرات اعتکاف نہیں کرتے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، اور اسی طریقے سے چاشت کی نماز وہ فرض کے بعد 15 منٹ کے بعد یہ ضرور پڑھیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے اور وہ حضرات جو تراویح کی نماز پڑھتے ہیں اس کا اہتمام کریں۔ جو حضرات تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اپنے کاروبار کا بہانہ بنا کے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ اب رمضان مبارک کا آخری جو راتیں آ رہی ہیں، خصوصاً آخری 10 راتیں اور خصوصاً شب قدر کی راتیں، میرے بھائیوں اس میں ضرور کھڑے ہو جائیں۔ آپ کمر بستہ ہو جائیں، اپنے آپ کو دبائیں، اپنے نفس کو کچلیں، اپنے آپ کو یہ احساس دلائیں کہ یہ دنیا چند دنوں کی زندگی ہے، 60-70 سال بس، اس کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں کی زندگی پیسفل اور بہتر بنانی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، جواب دینا ہے۔ زندگی میں ہم نے بہت گالیاں دی، بہت برائیاں کی، بہت گناہ کیے، اللہ کی نافرمانی کی، بس ہو گیا، اب ہمیں اللہ کا محبوب و پیارا بننا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں شب قدر کی تلاش میں آپ کوشش کریں، آپ آخری 10 راتیں بالکل بھی نہیں چھوڑیں، بالکل یہ من بنا لیں کہ مجھے اپنے کاروبار سلو کرنا ہے، مجھے آخری کے 10 راتیں خصوصاً پڑھنی ہے، اور خصوصاً جو طاق راتیں ہیں ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا ہے، کھانا چھوڑنا ہے چھوڑ دیجئے، لیکن میرے بھائیوں طاق راتیں بالکل نہ چھوڑیے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے حدیثوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، 83 سال 4 مہینے کی عبادت میرے بھائیوں آپ کو ملنے والی ہے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت فری میں اللہ، فری آف کاسٹ اللہ دے رہا ہے۔ ایک رات آپ لاسٹ کے جو ہے طاق راتیں کم از کم ضرور جاگیے۔ وہ حضرات جو بہت زیادہ اپنے بزنس اور کاروبار میں بزی ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ طاق راتیں ضرور جاگیں، اور اس میں قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقہ، خیرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کرنا، اور خصوصاً رات کے آخری پہر میں ضرور آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنے ماں کے لیے، باپ کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی روزی کے متعلق دعائیں کریے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب آسمانی دنیا پہ آ کے خود کہتا ہے کون ہے جو مانگے اس کو عطا کروں، کون ہے جو مصیبت کا دکڑا سنائے اس کی مصیبت دور کروں، کون ہے جو پریشان ہے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اس کو معاف کر دوں۔ میرے بھائیوں ایک آدمی نے 100 لوگوں کا قتل کر کے دل میں جذبہ ہوا کہ میں نیک بن جاؤں، مر گیا، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ آپ نے کبھی ذرا یقیناً بتائیے آپ نے کبھی کسی بے گناہ کا قتل کیا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے اتنا بڑا جرم کیا؟ نہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا، اب یہ آخری ایام چل رہے ہیں، کیا آپ رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت نہیں چاہتے؟
وہ جنت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، جہاں انسان جوان اس 30-33 سال کے میں ہو، چاہے آدمی 60 فٹ کا ہو، جہاں کبھی انسان بوڑھا نہیں ہو سکتا، جہاں انسان کو کبھی زکام کھانسی زکام نہیں ہو سکتا، جہاں انسان کا گھر کبھی میلا نہیں ہو سکتا، کپڑے میلے نہیں ہو سکتے، جہاں ایک انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے 100 لوگوں کی جتنی طاقت عطا کرنے والا ہے، جہاں پہ انسان کو کبھی سر درد نہیں ہو سکتا، جہاں حسد دشمنی نہیں ہے، جہاں پہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کی وجہ سے انسان کے چہرے چمکیں گے سورج کی طرح، میرا بھائی اس نعمت اور اس جنت کو اپنانے کے لیے، پانے کے لیے اس رمضان کے آخری مہینے میں کیوں محنت نہیں کرتے، کیوں کوشش نہیں کرتے؟ ہمارے نبی اور آپ کے صحابہ نے کوشش کر کے جنت میں اعلیٰ مقام بنا لیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالے کلوٹے تھے، یہ میں طنز کے طور پہ نعوذ باللہ نہیں کر رہا، اللہ کے رسول نے فرمایا بلال جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے چلنے کی آواز کو سنا، کیا عمل کرتے ہو؟ کیا عمل کیا بھائی؟ کروڑوں کی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، رات بھر نمازیں پڑھی؟ نہیں میرے بھائیوں، کہتے ہیں جب میں اللہ کے رسول میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائیوں، وہ پانے کے لیے محنت کریے، کوشش کریے، قدم بڑھائیے میرے بھائیوں۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک آدمی کہتا ہے، وہ آدمی دیکھتا ہے ایک آدمی کو بڑا مالدار ہے، بہت مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راہ میں، اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا، کاش میرے پاس یہ دولت ہوتی تو میں بھی اللہ کے غریب بندوں میں خرچ کرتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو ثواب وہ بندہ خرچ کر کے اللہ کے یہاں پاتا ہے، تو نے قصد کر لیا، نیت کر لی، ہم تجھے وہی ثواب عطا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو آپ قدم تو بڑھائیے، آگے تو بڑھیے میرے بھائیو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں سے آپ کو نوازنے والا ہے، آپ سے تو وہ 70 ماؤں سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے۔ آپ اپنے ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، گرچہ وہ زندہ ہوں، آپ بوڑھے ہوں، آپ 60 سال کے ہوں، آپ کے والدین 80 سال کے، آپ اگر آنسو بہا کے ان کے سامنے آج بھی چلے جائیں، ماں باپ رو پڑتے ہیں، بیٹے کیا بات ہے، تو بھلا بتلائیے وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کتنے بھی خطا کار ہوں، کتنے بھی گنہگار ہوں، آپ کتنی بھی اللہ کی نافرمانی کی ہو، اگر رمضان کے مہینے میں اللہ کے سامنے روک کے جاتے ہیں، اگر اپنی دکھ کو سناتے ہیں، اگر اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو معاف کر کے، آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر کے، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر کے ایک سکون و چین والی زندگی اسی دنیا میں عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد ضرور اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل خیر کی توفیق سے نواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو روزے ہم نے رکھے، جو نمازیں ہم نے پڑھی، جو ذکر و اذکار کیا، جو صدقہ خیرات کیا، جو ایک دوسروں پر مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اور جتنے بھی ایام باقی ہیں، جو بھی راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں زیادہ سے زیادہ تیرے نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ خیر اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق سے نواز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرنے والا بنا، اس کی تلاوت کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جن کے کاروبار برباد ہو گئے، اللہ ان کے کاروبار بہتر کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو حضرات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپس میں جن کے دلوں میں رنجش و دشمنی ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو معاف کرنے، ایک دوسرے کو تحفے دینے کی توفیق سے نواز۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں دین اسلام پہ قائم رہے، اور جب ہماری وفات و کلمہ شہادت ہماری زبان سے نکلے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔